انسان مر رہا ہے دنیا میں، جملہ نہیں نکلتا ان کے منہ سے، حقوق بشر کے علمدار بنے ہوئے ہیں۔ نیائے کو انیائے سے مکت کرنے کے لیے آپ کو آنا ہی ہوگا۔ The Messiah is the Savior. He will come and fix all our problems. مسیح آنے والا ہے۔ The only one, he is the most powerful person in the world, and all the powerful, they would give up in front of him. اب کسی کی موت نہیں ہوگی، نہ کہیں ماتم ہوگا، درد اور دکھ بھی نہیں رہیں گے۔ میں بہت جلد آ رہا ہوں، شروعات ہو چکی ہے۔ جس طرح اس دنیا کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا اور اپنی قدرت سے یہاں انسانوں کو آباد کیا، اسی طرح قیامت کا آنا اور اس دنیا کا مکمل طور پر خاتمہ یقینی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جسے نہ صرف قرآن پاک بلکہ مختلف مذاہب کی کتابیں بھی اپنے اپنے لحاظ سے بیان کرتی ہیں۔ دنیا میں اس وقت 4000 سے بھی زیادہ مذاہب موجود ہیں اور دنیا کی آبادی کا تقریباً 90% کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار ہیں، لیکن ان تمام مذاہب میں اس دنیا کے خاتمے سے قبل ایک مسیحا یا نجات دہندہ کا تصور موجود ہے، یعنی ایک ایسا مسیحا جو کہ آخری زمانے میں اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب دنیا فتنوں اور ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی، اور وہ آ کر لوگوں کو مصیبتوں سے نجات دلوائے گا، دنیا میں انصاف قائم کرے گا اور سچے دین کو سربلند کر کے زمین پر خدا کی حکومت قائم کرے گا۔ جب مسیحا کا ظہور ہوگا تو حق و باطل پوری طرح الگ ہو جائے گا، تب انسانوں پر فرض ہوگا کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں، اس پر ایمان لائیں اور اس کا ساتھ دیں۔ مسیحا کا سب سے پہلا تصور دنیا کے سب سے قدیم مذہب یعنی زرتشتی مذہب میں ملتا ہے۔ زرتشتیوں کا پارسیوں کی مقدس کتاب اوستا کے مطابق دنیا میں 10,000 صدیاں گزرنے کے بعد سورج بے نور اور بے داغ ہو جائے گا، سال، مہینہ اور دن چھوٹے ہو جائیں گے، زمین بنجر ہو چکی ہوگی، دھوکے باز لوگوں کی کثرت ہوگی۔ اس زمانے میں سسیانت نامی مسیحا کا ظہور ہوگا جو پوری دنیا پر حکمرانی قائم کرے گا اور پوری دنیا پر ایک ایسی حکومت قائم کرے گا کہ برائی سے پاک ہوگی۔ اس کی تیز دھار تلوار دنیا میں پھیلی برائیوں کو جڑ سے کاٹ دے گی، اور اس عہد میں زرتشتیوں کے مقدس قوانین پوری دنیا پر لاگو ہوں گے۔ اس زمانے میں پوری دنیا نعمتوں سے بھر جائے گی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ برصغیر کی سرزمین پر 455 قبل مسیح میں بدھ دھرم نے بھی ایک مسیحا کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ بدھ دھرم میں آخری زمانے میں آنے والے اس مسیحا کو میٹریا کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب مہایانا میں لکھا ہے کہ قیامت سے قبل اس زمین کے الگ الگ علاقوں میں بدھ کا جنم ہوگا، جس میں گوتم بدھ سب سے پہلے تھے اور میٹریا سب سے آخر ہوں گے۔ میٹریا تو سیدھا سورنگ نامی مقام پر رہتے ہیں اور ابھی تک اس زمین پر ان کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ میٹریا کا ظہور اس زمانے میں ہوگا جب دنیا میں برائی، گناہ اور ظلم حد پار کر چکا ہوگا۔ میٹریا کے زمانے میں لوگ صحت مند اور لمبی زندگی گزاریں گے، لوگوں کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس عہد میں لوگ برے کاموں کو چھوڑ دیں گے۔ میٹریا اس زمین سے تمام برائیوں کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ زمین پر وحشی جانور پالتو جانوروں کے ساتھ مل کر رہیں گے اور یہ زمین مکمل طور پر ایک آئیڈیل سوسائٹی کی شکل اختیار کرے گی۔ کوریا میں آج بھی 27 بڑی مورتیاں نصب ہیں جن کو میٹریا کی یاد کے طور پر لگایا گیا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز تازہ رہے کہ آخری زمانے میں ان کے اس مسیحا کا ظہور ہونے والا ہے۔ ہندوستان کے قدیم ترین مذہب ہندو یا سناتن دھرم کے ماننے والے بھی ہزاروں سالوں سے اپنے سب سے بڑے مسیحا
کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ دراصل ہندو مت کے مقدس صحیفوں میں وقت کو 4 زمانوں میں بانٹا گیا ہے۔ ان زمانوں کو یگ کہا جاتا ہے جو ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں پر مشتمل ہیں۔ ان یگوں میں سب سے آخری زمانہ کل یگ ہوگا جو بدترین زمانہ ہے، جس میں برائی اور گناہ اپنے عروج پر ہوں گے۔ کل یگ کے متعلق ہندو مت میں رابطہ کتاب موجود ہے جسے کلکی پرانا کہا جاتا ہے۔ اسی کتاب میں کلکی اوتار کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ہندو مت کے اس مسیحا کا ظہور کل یگ کے آخری دور میں ہوگا جب عورتوں کا فتنہ بڑھ جائے گا، دنیا میں سخت گرمی پڑے گی اور آسمان پر 7 سورج نمودار ہوں گے، جس کی وجہ سے زمین پر موجود سارا پانی سوکھ جائے گا۔ دنیا میں ہر طرف جنگ شروع ہو جائے گی جس سے دنیا کا امن و امان ختم ہو چکا ہوگا۔ اس دور میں کلکی کا ظہور ہوگا جو لوگوں کو مصیبتوں سے نجات دے گا۔ کلکی کے ساتھ ایک بڑا خدائی لشکر ہوگا جو اس کی مدد کرے گا۔ کلکی ایک سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی جس سے وہ بری طاقتوں سے جنگ کرے گا۔ اس کے بعد ایک نئے یگ کی ابتدا ہوگی جہاں ہر طرف صرف سچے دھرم کا بول بالا ہوگا۔ لوگ نیک اور مہربان ہوں گے، ان کے دلوں سے نفرت، برائی اور لالچ ختم ہو جائے گی اور اس عہد میں انسان کی عمر بہت لمبی ہوگی۔ اسی طرح دنیا کے مختلف مذہب، ثقافت، علاقوں اور کتابوں میں کسی نہ کسی شکل میں مسیحا کا تصور ملتا ہے۔ قدیم چین تاؤزم کے ماننے والے دنیا کے خاتمے سے قبل لی ہونگ نامی شخص کی آنے کی پیشن گوئی پر یقین رکھتے ہیں جو ان کا مسیحا ہوگا۔ اسی طرح یوکرین کے قدیم قبائل میں بھی مسیحا کے متعلق اسٹرکچرز ملتے ہیں۔ انڈونیشیا، جاوا، سماترا کے قبائلیوں اور کلٹ ریلیجن کے لوگ سیٹریو نامی بادشاہ کے انتظار میں ہیں جو آخری زمانے میں ان کا مسیحا بن کر آئے گا، اور اس کا ظہور تب ہوگا جب انڈونیشیا اور اس کے اطراف کے جزیروں میں آتش فشاں بہت زیادہ پھٹیں گے اور تباہ کن سیلاب آئے گا۔ اس وقت سیٹریو کی آمد ہوگی جو جاوا جزیرے پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور دنیا کے حالات بہتر ہوں گے۔ ابراہیمی مذہب میں مسیحا کا تصور نہایت اہمیت کا حامل ہے اور یہاں دوسرے مذاہب کی بنسبت مسیحا کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق اس دنیا کی عمر 6000 سال ہے، لہذا 6000 سال مکمل ہونے پر مسیحا کی آمد ہوگی۔ انگلش کیلنڈر کے مطابق یہودیوں کا یہ ربینک کیلنڈر سال 2240 میں ختم ہوتا ہے اور اسی دور میں ان کا یہ مسیحا نمودار ہوگا۔ یہودی مذہب میں مسیحا کو موسیچ کہا گیا ہے جو قرب قیامت میں شہر بابل سے نکلے گا۔ یہودیوں کا یہ مسیحا ایک اونچے درجے کا پادری، مذہبی عالم اور بادشاہ ہوگا۔ یہ مسیحا تمام یہودی قبیلوں کو ماتحت کر کے انہیں اسرائیل میں جمع کرے گا اور گریٹر اسرائیل کی حکومت کو قائم کرے گا۔ اس کے بعد دنیا میں مسیحائی دور کا آغاز ہوگا۔ روایتوں کے مطابق یہ مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، لہٰذا یہودی اسے مسیحا بن داؤد بھی کہتے ہیں۔ یہودی پچھلے 2500 سالوں سے اپنے اس مسیحا کی آمد کے انتظار میں ہیں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب یہودی تیسرے ہیکل کی تعمیر کریں گی، کیونکہ ان کا مسیحا ہیکل کے اندر ہی تخت داؤد پر تاج پہن کر بیٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو کر یہودی مسیحا کی آمد اور تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے گریا وزاری اور دعائیں کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ عیسائیت اور اسلام میں قیامت سے پہلے ایک بہروپی اور فریبی مسیحا یعنی دجال کا ذکر ملتا ہے جو جھوٹا مسیح ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں خدا سے دور کرے گا۔ عیسائی اور مسلمان یہودیوں کے اس مسیحا کو ہی دجال قرار دیتے ہیں جو 70,000 یہودیوں کے ساتھ اصفہان سے نکلے گا اور سچے مسیح سے جنگ کرے گا۔ مذہبی عیسائیت کے ماننے والے پچھلے 1000 سالوں سے جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں عیسائی کرسٹ اور سن آف گاڈ کہتے ہیں۔ بائبل میں یسوع مسیح کو مسیحا اور بادشاہ کہا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہی مسیحا
مانا گیا ہے، جس کا یہودی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا تعلق بھی داؤد علیہ السلام کی ہی نسل سے تھا، لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کا کفارہ اپنی جان دے کر ادا کیا اور صلیب پر چڑھ گئے، لیکن بائبل کا جدید عہد نامہ یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ کرب قیامت میں یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، جیسے سیکنڈ کمنگ آف جیسس کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مسیح زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو ان کے حواریوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے دوبارہ آنے کا وقت کیا ہے، تو یسوع مسیح نے ان سے کہا، خبردار رہو کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کر پائے، کیونکہ بہت سے ایسے ہوں گے جو میرے نام سے آ کر کہیں گے کہ میں مسیح ہوں۔ لڑائیوں کے چرچے سنو گے۔ اس وقت ایک ریاست دوسری ریاست پر چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ زلزلے اور قحط سالی پڑے گی، اور میرے نام کی وجہ سے دنیا والے تم سے نفرت کریں گے، لیکن جیسے روشنی پورب سے نکل کر پچھم تک جاتی ہے، ویسے ہی میرا آنا لکھ دیا گیا ہے۔ لوگ مجھے آسمان کے بادلوں اس زمین پر آتے دیکھیں گے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آ کر اینٹی کرسٹ یعنی دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں امن و امان کی حکومت قائم ہوگی۔ یہاں سے مسیحی دور کی ابتدا ہوگی۔ پورب سے پچھم تک مسیحی کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ شیطان کو زنجیروں میں باندھ کر ہزاروں سالوں کے لیے ایک آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو آخری زمانے میں اللہ رب العزت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے آنے کی پیشن گوئی بھی ملتی ہے، یعنی اسلام میں سیکنڈ کمنگ آف جیسس کا تصور عیسائیت جیسا ہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بڑی شخصیت کی آمد کی خوشرنجی سنائی ہے، جن کا نام امام محمد بن عبداللہ آل مہدی ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں ایک دور ایسا آئے گا جب دنیا بھر میں ظلم و زیادتی اپنے عروج پر ہوگی۔ یہ فتنوں کا دور ہوگا، حکومت اور اختیار ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا، ہر طرف خون ریزی ہوگی، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا اور دنیا میں انہیں کہیں بھی پناہ نہ ملے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میری ہی نسل سے مہدی کا ظہور ہوگا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب وہ 40 سال کے ہوں گے اور وہ اللہ رب العزت کے نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا ظہور شہر مکہ میں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر اتنا مضبوط اور طاقتور ہوگا کہ اسے روکنا کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہوگا۔ وہ جہاں بھی جائیں گے فتح ان کا مقدر ہوگی اور پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ روایتوں کے مطابق جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ علیہ السلام شام کی مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو ان سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آگے تشریف لائیں اور آپ علیہ السلام امامت کریں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ نماز آپ کی اقتدا کے لیے قائم ہوئی ہے اور آپ ہمارے امام اور امیر ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اس زمین میں اتریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ خروج کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کا رد کر دیں گے جو انہیں خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر یہ ثابت کریں گے کہ نہ تو وہ سولی پر چڑھائے گئے تھے اور نہ ہی عیسائیوں کے نظریے پر یہ تثلیث کی کوئی حقیقت ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کی ایک بڑی آبادی توبہ کر کے صراط مستقیم پر آ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس دور میں لوگوں کو اتنی خوشحالی ملے گی کہ صدقہ لینے والا کوئی نہ ہوگا، مال و دولت کی بھرمار ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے زندگی گزاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک حیات سے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا کفن و دفن اور جنازہ بھی اسلامی طریقے سے ہوگا۔
آج دکھ، درد، مشکلات اور مصیبتوں سے گھرا انسان کسی نہ کسی مسیحا کے انتظار میں ہے، جو شاید دنیا میں پھیلے غیر منصفانہ تقسیم، غربت اور جنگ و جدال کو ختم کرنے والا اور نا امید دلوں کا قرار بن کر اس زمین پر پیدا ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو اپنے سیاسی نظام، حکمرانوں کے جبر اور گمراہی کے راستوں پر چلتی ہوئی انسانیت سے بیزار اور پریشان ہیں، انہیں اپنے مسیحا میں ہی اپنے خواب کی تعبیر نظر آتی ہے۔ بلا شبہ ہم مسلمان منتظر امام مہدی علیہ السلام ہیں، جو اس دنیا کے تمام تر مصائب کا آخری حل ہیں اور جو حق کو باطل سے الگ کرنے والا بن کر آئیں گے، اور دنیا ایک بار پھر عظیم اسلامی خلافت کا شاندار جاہ و جلال کا دور دیکھے گی۔